السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جس قدر انسان کو صاحب فہم، صاحب شعور اور طاقتور بنایا ہے، اسی قدر انسان کے بچے کمزور، ناتواں اور فہم و فراست سے عاری ہوتے ہیں۔ چوپائے کے بچے پیدا ہونے کے چند لمحات میں بھاگنے، دوڑنے، چلنے پھرنے لگتے ہیں اور اپنے نفع نقصان کو پہچان لیتے ہیں، لیکن وہیں انسان کے بچے ہیں کہ انہیں کروٹ بدلنے کے لیے مدت لگ جاتی ہے، چلنے پھرنے کے لیے اور صاحب فہم و فراست ہونے کے لیے کئی سال درکار ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت اس کائنات میں ماں کی ممتا کو اور باپ کی شفقت کو پیدا نہ کرتے تو انسان کے بچوں کی پرورش ناممکن ہو جاتی۔ اسلام نے بچوں کی پرورش اور ان کی تعلیم و تربیت کے متعلق ہمیں جو ہدایات عطا فرمائی ہیں، اس میں دو چیزیں بہت اہم ترین ہیں۔ سب سے پہلی چیز سرپرستوں کی یا پھر ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچے کی جسمانی نشو و نما کی فکر کریں اور دنیاوی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل کریں۔ دوسری جو ذمہ داری ہے وہ ہے بچے کی اچھی تعلیم و تربیت۔ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماں باپ، کوئی سرپرست اپنے بچوں کو اپنی اولاد پر جو کچھ مال خرچ کرتے ہیں، ان کو کھلانے پلانے کے لیے جو کچھ اپنے اہل و عیال پر انسان خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ، سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی سرپرست، جو کوئی ماں باپ اپنے بچے کو ایک کلمہ خیر سکھلا دیتے ہیں، ایک کوئی بھلائی کی کوئی ایک اچھی بات سکھلا دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک سا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ ماں باپ اپنے بچوں پر جو کچھ مال خرچ کرتے ہیں وہ بہترین صدقہ ہے، اور جو کچھ بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہیں، ایک کلمہ خیر بھی سکھلاتے ہیں، تو وہ بھی ایک سا صدقہ کرنے کے مماثل ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کو سکھلا نہیں سکتے، وہ کسی مدرس کا انتظام کرتے ہیں، کسی استاد کا انتظام کرتے ہیں، یا کسی اسکول یا یونیورسٹی، کالج بھیجاتے ہیں، یا مدرسے کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجاتے ہیں، اور اس میں جو کچھ بھی فیس کی شکل میں جو کچھ خرچہ والدین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس مال کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کچھ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے مماثل ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ مال تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ تم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، وہ مال اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ فنا ہونے والا مال ہمارا مال ہے، لیکن جس مال کو ہم نے صدقے کی شکل میں کنورٹ کر دیا ہے، اب وہ صدقہ کیا ہے؟ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے خرچ کیا جانے والا مال، اور بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے، بچوں کی دنیاوی ضروریات کے لیے خرچ کیا جانے والا مال، یہ بہترین صدقہ ہے، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ کل قیامت کے دن نیکیوں کی شکل میں ہمیں دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے پاس بھیج دیا گیا مال ہے، اور جس کے متعلق اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ محفوظ ہے، وہ باقی رہنے والا ہے، وہ نیکیوں کی شکل میں انسانوں کو دیا جائے گا۔ محترم ناظرین کرام، اگر کسی بچے کے ماں باپ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہوں تو اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ یتیم کی کفالت کرے، یعنی یتیم بچے کی جسمانی نشو و نما کی فکر کرے اور اس کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کرے، یا پھر اس کی تعلیم و تربیت کے لیے پیسہ خرچ کرے،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے اس طرح رہیں گے، یعنی جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت کی دی ہے۔ کیونکہ یہاں پر پیش نظر بچوں کی جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت کی فکر ہے۔ جو کوئی خواہ وہ سرپرست ہوں، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا کوئی اور ہو سرپرست ہو، اللہ رب العزت یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج موجودہ حالات میں کالجز، اسکولز کھل چکے ہیں، مدارس بھی کھل چکے ہیں۔ بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو لاک ڈاؤن میں کام پر لگا دیے ہیں۔ چھوٹے معصوم بچے ہیں، ابھی ان کی عمر تعلیم اور تربیت کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں مزدوری کی بھٹی میں یعنی کام کاج کی بھٹی میں انہیں جھونک دیا گیا ہے۔ اس کے کئی ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ بحالت مجبوری ایسا کیے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ ایسے نازک سچویشن میں، ایسے نازک حالات میں اسلام ہماری کیا رہبری کرتا ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ وہ تعلیم اور اس رہبری کو اگر ہم اختیار کریں گے تو اس میں نہ صرف ہمارا بھلا ہے بلکہ ہمارے بچوں کا بھی اس کے اندر بھلا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مدرسے کے بچے 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے، یہاں تک کہ بعض بچے 25 پارے حفظ کر چکے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے، لیکن لاک ڈاؤن میں معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ان بچوں کو کام پر لگا دیا گیا ہے۔ بچے مدرسہ آنے کے بجائے کارخانے میں، دکانوں میں کام کر رہے ہیں، اور یقیناً ماں باپ کو معاشی تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہو، لیکن یہ سراسر بچوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ جو عمر بچے کی پڑھنے لکھنے کی اور جسمانی نشو و نما کی ہے، اس عمر میں بچوں کو کام پہ لگانا یہ بچوں کے ساتھ بے رحمی کرنا ہے۔